علی تم بعد میں آئے ہو. ابھی جبریل آ کر کے گئے ہیں، بتایا ہے کہ اللہ نے آسمانوں پہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے. اب میرے نبی فرماتے ہیں علی سنو، میں نے جبریل سے کہا تھا جب نکاح ہوتا ہے نا تو کوئی وکیل بھی تو ہوتا ہے. جب میرے علی اور فاطمہ کا نکاح ہو رہا تھا تو وکیل کون بنا ہے؟ جبریل کہتے ہیں وکالت کا حق رب نے عطا کیا ہے. کہا پھر بتاؤ تو صحیح، جب نکاح ہوتا ہے خطبہ کس نے پڑھا؟ اب جبریل کہتے ہیں سرکار نکاح کا خطبہ جبریل نے پڑھا تھا. کہا تمہارا نکاح عرشوں پہ ہو چکا ہے، اب مجھے اجازت مل گئی ہے. یہ کہہ کے میرا نبی اٹھا ہے، جیسے اٹھ کر کے چلے گئے پیچھے سے جبریل آ جاتے ہیں. سرکار کدھر جا رہے ہیں؟ کہا اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس جا رہا ہوں. سرکار کس لیے؟ کہا بیٹی سے اجازت لینی ہے. کہا میں نے تو خبر دی تھی کہ رب نے فیصلہ کر دیا ہے علی کا نکاح فاطمہ سے ہو چکا ہے. کہا جبریل یہ سچ ہے کہ نکاح علی کا فاطمہ سے ہو چکا ہے، لیکن بات صرف فاطمہ کی تو نہیں ہے، قیامت تک آنے والی میری امت کی ایک ایک بیٹی کا معاملہ ہے. آج اپنی فاطمہ سے اجازت لے کر کے میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سنو، جب بیٹیوں کی رشتے کی باری آیا کرے اپنی مرضیوں کی خاطر بیٹیوں کے گلے قربان نہ کیا کرو، اپنی ناک کی خاطر بیٹیوں کی زندگی تباہ نہ کیا کرو، اپنی انا کی خاطر بیٹیوں کی زندگی پر بربادیوں کے بلڈوزر نہ چلایا کرو. یہ میرا نبی پیغام دے رہا ہے. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جب بیٹوں کے نکاح اور رشتے ہوتے ہیں 6 بار بیٹے سے پوچھا جاتا ہے فلاں کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہے، بتا تیری مرضی ہے کہ نہیں؟ ماں کہتی ہے بتا بیٹے خالہ کی بیٹی سے رشتہ کر رہے ہیں، بابا تیری کیا رائے ہے؟ ڈٹ کے کہہ دیتا نہیں کرنی ہے اس سے. پھر کہا جاتا ہے فلاں کی بیٹی ہے، کہا مجھے پسند نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایک مثال بیٹی کی ایسی نہیں ملتی ہے جہاں باپ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کسی شرابی کے پلو سے باندھ دیا ہو تو بیٹی نے انکار کیا ہو. خدا کی قسم بیٹیاں گردن جھکا کر کے شرابی کے ساتھ زندگی گزار لیتی ہے، کبابی کے ساتھ گزار لیتی ہے، جواری کے ساتھ گزار لیتی ہے، کبھی شکوہ نہیں کرتی ہے، کبھی شکایت نہیں کرتی ہے. وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے دل پہ پتھر نہیں ہوتا ہے. وہ جانتی ہے اگر ایک آنسو میرے باپ نے میری آنکھ میں دیکھ لیا شاید پوری زندگی میرا باپ چین سے سو نہیں پائے گا. 1000 گالیاں کھا کر کے بیٹیاں باپ کی دہلیز پر مسکراتی ہوئی آتی ہے. ابا کہتا بیٹی کیا حال ہے؟ مسکرا کے کہتی شکر ہے جی ابا بڑی اچھی کٹ رہی ہے، تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں اللہ نے بیٹیاں دی ہے، ان سے پیچھا چھٹانے کی کوشش نہ کرنا. اندھے بہرے لولے لنگڑے اپاہج کے ساتھ دے دینا، لیکن کسی شرابی کے ساتھ نہ بھیجنا، کسی جواری کے ساتھ نہ بھیجنا، کسی بدبخت کے ساتھ نہ بھیجنا. خدا کا واسطہ ہے سنو، بیٹیوں کے دل رکھا کرو، مان رکھا کرو، اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے درد کی وارث ہوا کرتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ شہید اعظم کانفرنس. نعرہ حیدری. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور زور سے بولو نا یا رسول اللہ. نوجوانوں سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے، بڑے ادب سے گزارش کروں گا خدا کا واسطہ. سنو، 2 چیزیں ہیں آج، ذکر حسین بھی ہے اور فکر حسین بھی ہے. بے شک بے شک. 2 باتوں پہ بات کر رہا ہوں آج، ذکر حسین بھی اور فکر حسین. ذکر حسین بھی اور فکر. شاید ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا جس کے آنگن میں بہن یا بیٹی نہ ہو. بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ جوانوں سے میری گزارش ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی یا بہن نہ ہو. سچ بتانا دل پہ ہاتھ رکھے، وہ بہن جس سے پوری زندگی ہم لڑتے رہتے ہیں جب رخصت ہو کے گھر سے چلی جاتی ہے نا تو اس کے بغیر پھر گھر میں من نہیں لگتا ہے. میں نے کئی باپوں کو دیکھا ہے، کئی باپوں کو دیکھا ہے، کئی باپوں کو دیکھا ہے کہ جو 8 بیٹے 7 بیٹے 9 بیٹے اللہ نے دیے، بیٹی شادی کے بعد چلی گئی ہیں، بیٹوں کے پاس مرسیڈیز BMW فراری بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن جب بیٹھتا ہے نا باپ بیٹوں کے بیچ میں پوچھو کیا حال ہے، کہتے ہیں جب سے بیٹیاں گئی ہیں پورا آنگن ہی اجڑ گیا، پورا آنگن ہی اجڑ گیا. کیوں؟ کیونکہ بیٹے جو ہیں نا، بیٹے وقت نہیں دیتے ماں باپ کو. وقت دیا کرو یار، وقت دیا کرو.
बुढ़ापे में इनके पास बैठा करो, तुम्हारे तो सैकड़ों यार होंगे, इनका तो कोई यार भी नहीं है। इतने कमजोर हो गए कि रिश्तेदार तक छोड़ गए साथ, यार कोई नहीं बचा भाई, सारे छोड़ के, कम से कम तुम तो उन्हें वक्त दे दिया करो। तुम, मेरा नबी जा रहा है ना किसके पास? बेटी के पास। बेटी सुने जरा तवज्जो से, बेटी तवज्जो है ना सारे लोगों की, सुन रहे मेरी बाप आवाज आ रही है ना? हुजूर गए, बेटी जी बाबा क्या कर रही हो? अब्बा रोटी बना रही हूं। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा उठो। अर्ज करती अब्बा एक रोटी रह गई है, इजाजत हो तो बना लूं? कहा ना। फौरन उठ जाओ। कहा क्यों? कहा क्यों? कहा हुजूर कह रहे हैं कि बेटी अगर एक रोटी का बहाना बना के ना तुम्हारी निकाह में देरी हो गई तो उम्मत इसको दलील बना के बेटियों के निकाह करने में देर कर देगी। बेशक बेशक। सुन रहे मेरी बात? बेटियों के निकाह करने में उम्मत देर कर देगी। फातिमा उठो। खातून जन्नत उठी। अब्बा क्या बात है? अब सुने बहुत गौर से। अब्बा क्या बात है? कहा दरवाजे पे अली आया है। क्या बात है? दरवाजे पे अली आया। अब्बा क्यों? बेटी निकाह रिश्ते का इरादा है, तुम्हारी क्या राय है? बाज आपका पूछ रहे तुम्हारी क्या राय? क्या राय है? अब खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। फरमाया अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें फातिमा की रजा है। क्या? फातिमा कोई अपनी बात अलग से रखती नहीं। अब्बा जो तेरी पसंद है वो मेरी पसंद है। मैं बेटियों से भी जहां तक मेरी आवाज जा रही है ना, हाथ जोड़ के कहूंगा खुदा का वास्ता, कभी बाप की पसंद पे अपनी पसंद को तरजीह मत देना, कभी मत देना, कभी मत देना बाप की पसंद को अपनी पसंद। कभी ये कोशिश मत करना कि हम बाप की बात टाल सकें, और किसी के झूठे बातों में मत आना। अगर कोई तुझसे लाख कहे कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे आसमानों की सैर कराऊंगा, लाओ कुरान रखो मेरे सर पे, मैं कुरान की कसम उठा के कह सकता हूं जो इज्जत एक बच्ची को बाप दे सकता है दुनिया का कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता। बेशक बेशक। क्या बात है? बेशक कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है। बेशक। जो रिश्तेदार एक बाप दे देगा कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है। ये छलनी के अंदर से जख्म होंगे इसके अंदर। जब पता चलता है फला की बेटी फला के साथ चली गई, उसने बाप का मुंह काला कर दिया, उसने खानदान की नाक कटा दी है। देखो बेटियों खुदा का वास्ता है, तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, किसी के धोखे में ना आना, किसी की बातों में ना आना। जो बेटियां बाप का मुंह काला करके चली जाती हैं, जिन्होंने मजहब बदल दिया, दीन छोड़ दिया, कुछ दिन गुजरते हैं या तो रेलवे ट्रैक पे मिलती है, या ड्रम में मिलती है, या सूटकेस में मिलती है, या नाले पे मिलती है, या टुकड़ों में मिलती है, या सागर में चली मिलती है, या तेजाब से बुझी मिलती है, और फिर उसके बाद कोई पुरसाने हाल तक नहीं होता है। और वो बेटियां जिन्हें उनके चाहने वाले छोड़ के चले जाते हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, जब उनका कोई सहारा नहीं होता तो जिस बाप के मुंह पे उन्होंने काली पोती है वो दरवाजा बंद नहीं करता। वो कहता सुन, तूने लाख मेरे साथ बुरा किया है, तू कल भी मेरी बेटी थी, आज भी मेरी बेटी है। बेशक बेशक। क्या बात है? क्या बात है मुफ्ती साहब की बिला, वाह। इसलिए हर बेटी से गुजारिश है, ला यकीन ना हो तो तोल। बेशक तोल, ला मोहब्बतें लेके आ, मैं तुलवाऊं, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं। सुनो बेटियों, जहां तक सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से भी मेरी आवाज आए, मेरी एक एक बेटी से अपील है, जान दे देना, बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। बेशक बेशक। बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। बड़े एहसान है बाप के तेरे ऊपर। अगर तू ये कहे मेरे बाप ने कभी सोने के कंगन नहीं पहनाए और मुझे फलां ने शादी से पहले ही सोने के कंगन ला के दे दिए, सुन सोने के कंगन की औकात क्या है, उसकी कुर्बानी सुन। जब तू माँ के शिकम में आई ना, चचा ने मीठा बनवाया, दादा ने मीठा बनवाया, इसलिए कि हमारे घर में वारिस आने वाला है। कोई इसलिए लड्डू का ऑर्डर दिए बैठा था कि भतीजा आएगा तो लड्डू बांटूंगा। थोड़ी देर के बाद अचानक फोन आया, मुबारक हो बेटी आई है। सबके चेहरे उतर गए। चचा ने फोन बंद कर लिया ताकि मीठे वाले का फोन ना आए। दादा ने बिस्तर पकड़ लिया, दादी भी गिर गई कि हाय मैं तो घर में पहला बेटा चाहती थी,
یہ کہاں سے آ گئی؟ سن میری بیٹی، میری بہن، کان کھول کے سن. جب دنیا تجھ سے منہ موڑ رہی تھی، کسی نے کہا بوجھ ہو گئی ہے، کسی نے کہا نحوست آ گئی ہے، کسی نے کہا بیٹی چاہیے ہی نہیں تھی، سب تجھ سے رشتے توڑ کے بیٹھے تھے. تیرے باپ کو پتہ چلا نا میرے گھر میں خوشیاں آ گئی ہیں، اس نے بسم اللہ کہہ کے ہاسپٹل کے دروازے میں قدم رکھا اور جا کے بیوی سے کہا تیرا شکر ہے تو نے میری نسل کو پروان چڑھا دیا ہے. کون آیا ہے؟ اس نے کہا چاند سا چہرہ لے کر کے تیری بیٹی آ گئی ہے. جب دنیا منہ موڑ رہی تھی، اسی باپ نے جھولی پھیلا کے کہا تھا بسم اللہ نہ میری گود میں رکھ دے. جب دنیا تجھے منحوس سمجھ کر کے اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اسی باپ نے اٹھایا اور تجھے چوما، چوم کے سینے سے لگایا اور کہا تھا شکر مالک صرف بیٹی نہیں دی ہے بلکہ تو نے رحمتوں کا دروازہ میرے گھر میں کھول دیا. بے شک بے شک. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان شہیدان کربلا، شہید اعظم کا فرس حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. ایک ایک بیٹی سے میری گزارش ہے، خدا کا واسطہ کبھی باپ کی عزت پہ آنچ مت آنے دینا، کبھی باپ کو رسوا نہ ہونے دینا. سن خاتون جنت کو دیکھنا، تیری بیٹی خاتون جنت کی جوتیوں برابر، نہ میری بیٹی ان کی نالین پہ لگنے والی خاک کے ذرے کے برابر. وہ تو وہ ہے جسے نبی نے کہا تھا میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے فاطمہ کیا مرضی ہے ابا جیسے آپ کی رضا. اب حضور کہتے ہیں فاطمہ میں نے تیرا رشتہ علی کے ساتھ کر دیا ہے. سبحان اللہ. پوری زندگی حسینی لنگر کا بدلہ نہیں مانگ رہا ہوں، اسی 10 محرم کو جتنا کھایا بس وہ ادا کر لو، اسی 10 محرم کو کھا لی ہے نا، ورنہ تو زندگی بیت گئی. ہمارا تو وظیفہ یہ ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، زور سے چھوڑ کے صدقہ تیرا، صدقہ تیرا. فاطمہ میں نے تیرا رشتہ علی سے کر دیا ہے. خاتون جنت خاموش ہے، ٹھیک ہے راضی ہو گئی. اب حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ میں نے جس سے تیرا نکاح کیا ہے نا اس کے پاس سونا چاندی نہیں، یہاں تک کہ اپنا گھر بھی نہیں ہے، لیکن فاطمہ سن میں نے تیرے لیے اس نصیبوں والے شخص کا انتخاب کیا ہے جو خدا کا بھی لاڈلا ہے، مصطفیٰ کا بھی لاڈلا ہے. بے شک پیار کرتا ہے اور اس کا مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے. فاطمہ میں نے اس شخص کو تیرے لیے منتخب کیا ہے. حضور نے بیٹی کا نکاح کر دیا علی کے ساتھ. بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. زور سے بولو یار سبحان اللہ. ہے نا کتنی بڑی بات ہے. دولہا وہ ہے جو حیدر کرار ہے نا، اور دلہن وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. بے شک بے شک. وکیل وہ بن رہا ہے جو نبیوں کا سردار ہے. نکاح ہو گیا. اب حضور بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں. فرمایا ام سلمہ اس وقت کے بعد حضور نے بیٹی کو رخصت کیا تھا. میں نچوڑ بیان کر رہا ہوں. تو حضرت عقیل کو حضرت علی نے بھیجا جاؤ حضور سے جا کے عرض کر دو کہ فاطمہ کو رخصت کر دیں، گھر میں روٹی کی دقت ہے، کام کی دقت ہے. خبر آ گئی. حضور نے کہا ام سلمہ کا جی یا رسول اللہ. کہا ذرا نئی چادر لے کے آؤ. حضور کیوں؟ کہا آج بیٹی رخصت کرنی ہے نا، نئی چادر اڑا کے بھیجنی ہے. سنیں ایک ایک بیٹی ایک ایک بیٹا کان کھول کے سنیں. آج تو لوگ کتے ہو گئے، دولت کے کتے. جہیز ان کے لیے کتے کے آگے پھینکی ہوئی ہڈی سے بدتر خوراک ہو گئی ہے. ہاں 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کرنے والے بھیڑیے یہ کیا جانے بیٹیوں کی قدر کیا ہوتی ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں جس نے بیٹی دے دی اس نے کائنات کا خزانہ دے دیا ہے. بے شک بے شک. بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا ہے. ابھی اپنی مراد آباد کی بات ہے. مراد آباد کی بات کچھ دن پہلے اخبار میں باہر تھا تو میں نے دیکھا تھا اڑیسہ میں یا گجرات میں تھا میں، تو میں نے دیکھا تھا ایک بارات صرف اس لیے لوٹ گئی کہ لڑکی والے لڑکوں کو مانگی ہوئی رقم پوری نہ دے سکے. اللہ. مراد آباد کے آس پاس ہے نا، صرف اس لیے بارات لوٹ گئی کہ لڑکے والوں کو مانگا ہوا پیسہ نہ مل سکا. سنو جو دولت مانگتے وہ پوری زندگی کتے رہتے. کیا رہتے ہیں؟ جو نیت نہیں رکھتے بھیک مانگنے کی وہ بولے میرے ساتھ. جو دولت مانگتے ہیں وہ ہمیشہ کتے رہتے. اور آپ سے میری گزارش ہے جب بیٹی دو تو بھیکاری کو مت دینا. جی جی بے شک. بیٹی دینا تو بھیکاری کو مت دینا، اس لیے کہ بھیکاریوں کے آنگن میں بھیکاری پیدا ہوتے ہیں.
بے شک بے شک بیٹی جب بھی دو بادشاہوں کو دینا، بے شک کیونکہ بادشاہوں کے آنگن میں شہزادے آیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کروڑ پتی چوتیوں کی ٹوکر پہ جو کسی بیٹی سے 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کرے، اور وہ چھپر والا ہمارے سر کا تاج جو بیٹی کو کل جگہ سمجھ کے لے آئے، خدا کی قسم ایسی دولت والے پہ لعنت برستی ہے، ایسے چھپر والے پہ خدا کی رحمت برسا کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک میرے وجود مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرا یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ بے شک بے شک جو ہے سارے لوگوں کی، ذرا سارے کہہ دینا یا حسین۔ بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، حضور فرماتے ہیں فاطمہ اتنے سونے کے بدلے میں تمہارا نکاح علی سے کیا جا رہا ہے۔ خاتون جنت نے کہا با سونے کی عادت تو کبھی بچپن سے ڈالی نہیں گئی فاطمہ کی، سونے کی نیت تو کبھی بچپن سے ڈالی نہیں گئی فاطمہ کی۔ کہا بیٹی پھر؟ کہا مہر میں سونا نہیں چاہیے۔ کہا پھر؟ کہا حضور میں نے آپ کو راتوں میں اٹھ کے روتے دیکھا ہے، میں نے آپ کے سجدوں کو طویل ہوتے دیکھا ہے، ابا میں دیکھتی رہتی تیرے پیروں پہ ورم آ جاتا، ابا آپ کا قیام چھوٹا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ رب کا قرآن نازل ہو جاتا، ابا میں نے تیری آنکھ کے آنسو دیکھے ہیں۔ آج فاطمہ کو مہر میں سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، بیٹی پھر کیا چاہیے؟ کہا بس امت کی مغفرت کا پروانہ مل جائے، یہی فاطمہ کا مہر ہو جائے گا۔ ابھی یہ بات سیدہ کائنات کے منہ سے نکلی ہے، اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں، ایک تحریر لا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آقا یہ فاطمہ کو دے دیجئے۔ دروازے پہ بیٹی آئی کھڑی ہے، بیٹیاں خالی نہیں لوٹائی جاتی ہیں، سرکار یہ تحریر دے دے فاطمہ کو اور اس سے کہہ دے رب نے فرمایا ہے فاطمہ یہ تمہارا مہر ہے، اسے لے کے قیامت میں آ جانا، فاطمہ تم اس کو ہاتھ میں لے کے کھڑی ہو جانا، تم جسے جسے کہتی جاؤ گی تمہارا رب اسے جنت دیتا جائے۔ بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ ہے، پیچھے سے بڑا چھوٹا سا نعرہ لگا تھا۔ بھائی چلوں آگے چلوں، پھر بولو نا یا حسین، حسین اور زور سے بولو یا حسین۔ توجہ کیجئے گا، بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ نکاح ہو گیا، رخصتی کی باری آ گئی، بات بڑھ جائے گی، تفصیل سے بیان کروں۔ حضور بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، رخصتی کا وقت آیا، فرمایا ام سلمہ کا جی یا رسول اللہ کا نئی چادر لے کے آؤ، نئی چادر لے کر کے آؤ۔ ام سلمہ گئیں، گھر میں پورے میں دیکھا، تلاش کیا، آ گئیں، بغل میں ایک چادر بغل میں دبا کے حضور کے آگے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ چادر کا کیا بنا؟ ام سلمہ میں نے چادر منگائی تھی، آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگی محبوب تیرے قدموں پہ قربان جاؤں، آج نبوت کے آنگن میں ایک نئی چادر ایسی نہیں جو فاطمہ زہرا کے سر پہ ڈال دی جائے۔ یہ اتنا سنا میرے نبی نے فرمایا کوئی چادر نہیں ہے؟ ام سلمہ نے نا آہستہ سے بغل سے چادر نکالی، حضور یہ ایک چادر ہے، یہ ایک چادر ہے۔ میرے نبی نے چادر لی نا، اس کو کھولا، آنکھ میں آنسو آ گئے، سرکار روتے جا رہے ہیں، گنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، گنتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو چادر لا کے دی گئی تھی اس میں 17 پیبند لگے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے 17 پیبند والی چادر کو دیکھا، آنکھ میں آنسو ہیں، بیٹی کے سر پہ ڈال کے کہا تھا فاطمہ یہاں 17 پیبندوں والی چادر لے لے، تیرا بابا وعدہ کرتا ہے جنت میں جنت کی سرداری کا تاج اپنے ہاتھوں سے عطا کر کے دکھاؤں۔ بے شک بے شک یہ کہہ کے بیٹی کو تسلی میرا نبی دے رہا ہے، بیٹیو اگر باپ تم سے یہ پوچھ بھی لے کیا چاہیے، کبھی یہ مت کہنا کہ مجھے اتنے لیٹر کا فریج چاہیے، مجھے یہ والا بیڈ چاہیے، مجھے یہ والی گاڑی چاہیے، نہ کتنا برانڈیڈ تو گاڑی لے لے، فریج لے لے، واشنگ مشین لے لے، ایک دن اس کو خراب ہو جانا ہے۔ تجھے وہ چیز بتا دوں جو کبھی خراب نہ ہو۔ جی بے شک جب باپ تجھ سے یہ کہے بیٹی
परसों जाने वाली ये जहेज देख ले, कोई कमी तो नहीं रह गई है। बेटी ये तेरा जेवर लेके आया हूँ, देख तेरे कानों की बाली पूरी है कि नहीं, हाथ की अंगूठी देख ले हल्की तो नहीं है, ये देख तेरा जहेज रखा है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं जो कमी रह गई हो। अपने बाप के कदमों में बैठ जाना, मेरी बेटी दुपट्टा फैला देना, चोली बना के कहना अब्बा जो तू दे रखा है बहुत दे रखा है, अगर बेटी की मर्जी से देनी है तो इसमें दुआओं के दो बोल डाल दे, तो जुमले दुआओं के डाल दे, इसलिए कि बड़े से बड़ी कीमती चीजें जो खरीद के लाया है वो खत्म हो जाएंगी। अगर तूने दो जुमले दुआओं के डाल दिए, तेरी बेटी यहाँ भी मुस्कुराती रहेगी, वहां भी मुस्कुराती रहेगी। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है। दुआओं के ले लेना। तवज्जो कीजिए, हुजूर की बेटी रुखसत हुई, किधर आई? हैदर कर्रार के आंगन में। बोलो सुभान अल्लाह, आहिस्ता से बोलो, कोई पुलिस पकड़ के न ले जाए। अपने एमएलए साहब यही बैठे, हाँ टेंशन न लो, एमएलए साहब आ गई बैठे हैं, आज कोई पकड़ा नहीं जाएगा। डट के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जी, रुखसती हो गई, घर आ गई। जब आ रहे ना हुजूर बेटी के कान में कह रहे हैं फातिमा सुनो, अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। फातिमा अब तक ये फिक्र थी मैं रूठूं ना रूठूं, आज के बाद अली का दिल ना टूटने देना। बेटी अब तुम अली के हवाले हो। और अगली बात जो मेरे नबी ने कही, फरमाया फातिमा मेरा अली बड़ा गरीब है, देखो ऐसा कुछ ना मांग लेना जो मेरा अली दे ना सके। ये कह के मेरा नबी बेटी को रुखसत कर रहा है। 3 दिन गुजर गए, चेहरा जर्द, बदन सर्द, पैर कांप रहे। हजरत अली आए, फातिमा खैर है? जी शेर खुदा, तबीयत ठीक है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा फिर ये चेहरा जर्द, बदन सर्द, ये पैरों में कपकपाहट कैसी? कहने लगी शेर खुदा 3 दिन हो गए फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया है। 3 दिन हो गए फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया। खातून जन्नत से मौलाए कायनात कहते हैं फातिमा क्यों? कहा अली मैंने ढूंढा मुझे मिला नहीं, आपसे मांगा नहीं। कहा कह तो दिया होता। कहा अगर एक रोटी का सवाल कर लेती तो अपनी इज्जतों वाले बाप को जाके कौन सा चेहरा दिखाती। मेरे बाप ने मुझसे कहा था मेरे अली से कुछ मांगना नहीं है, मांगना नहीं है। अल्लाह अकबर, इतनी पाबंद है हुजूर की खातून जन्नत, इतनी पाबंद है कि फाके कर लिए अली से सवाल। बोलो अली से सवाल नहीं किया। सुने, जब बाप अली हो, माँ फातिमा हो, तो फिर जो पहला फूल खिलता है दुनिया उसे हसन कहती है, और जो दूसरा फूल खिलता है दुनिया उसे हुसैन कहती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। खूबसूरती ये है कि हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। बेशक बेशक, हम हसन वाले भी हैं और हम, ये जो महीना आता ना, कुछ लोग खाली इमाम हुसैन का ही नारा लगाते, इमाम हसन का नाम नहीं लेते। का मानते तो है कि नारा क्यों नहीं लगाता? फिर बता कदे तो नहीं बताते, पता क्यों? वो नारा इमाम हसन का इसलिए नहीं लगाते, वो चिढ़ते इमाम हसन से क्योंकि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी, इसलिए उन्हें ये चिढ़ है कि उन्होंने उनसे सुलह क्यों की। तू बता, तू बड़ा है या अली का बेटा बड़ा है? बेशक बेशक, तू बड़ा है कि अली का बेटा बड़ा है? तू किसी मदरसे में ज़कात खा के पढ़ा है और हसन नबी का लुआब चूस चूस के इल्म हासिल कर रहा है। बेशक बेशक, तेरी औकात क्या है तू एतराज करे इमाम हसन के फैसले पे? सुन, हसन भी हमारा इमाम है और हुसैन भी हमारा इमाम है, बेशक, क्योंकि हुसैन भी नबी के कंधों का सवार है और हसन भी नबी के कंधों का सवार है। सुन, मेरे नबी ने कहा था हसन मेरा सरदार है, बेशक, हसन मेरा सरदार है। मेरे नबी ने कहा था हसन वो सरदार है जो सुलह करके मेरी उम्मत की बड़ी खूरेजी को बचाएगा, मेरी उम्मत को। बेशक बेशक, पहले कह दिया था। सुलह की किसने? इमामे हसन ने। बोलो इमामे, जोर से यार, इमामे हसन ने। और डट के कहा करो हम ही अली वाले हैं और हम ही नबी वाले हैं। बेशक बेशक, खुल के ये बात कहा करो, हम ही अली वाले हैं और हम ही नबी वाले। मैं क्या कह रहा? हसन भी हमारे हैं और सारे बोले हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं, क्योंकि नबी हसन को भी कंधे पे बिठाता रखा गए और हुसैन को भी कंधे पे बिठाता रखा गए। और तवज्जो कीजिएगा, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा
سیدہ کائنات کے وقت حضور تشریف لائے، رات کا وقت ہے، حضور آ گئے. خاتون جنت نے دیکھا بابا اتنی رات کو؟ کہا جی. کہا بابا کیسے آنا ہوا؟ کہا فاطمہ میرا جی چاہتا آج میں تیرے گھر سو جاؤں. بولو ہر سبحان اللہ. ہے کوئی ایسی بیٹی؟ نبی کہتے میرا جی چاہتا ہے میں تیرے گھر سو. ابا کیوں؟ کہ فرمایا مجھے تیرے حسن اور حسین کی بڑی یاد آ رہی ہے. بے شک. خاتون جنت کہتی جس کمرے میں حضور لیٹے نا وہ ایک بندے کی جگہ تھی، اس میں ایک بندے کی جگہ حضور لیٹے. فرمایا فاطمہ. جی بابا. فرمایا میرا حسن بھی لا دو میرا حسین بھی لا دو. سمجھ پا رہے نا میری بات؟ میرا حسن بھی لا دو اور میرا حسین بھی لا دو. ابا یہ حسن جو ہے نا یہ 4 بار دودھ مانگتا ہے. حسن رات میں 3 بار دودھ مانگتا ہے، حسین 4 بار دودھ مانگتا ہے. حضور نے فرمایا فکر نہ کرو فاطمہ، جیسے یہ تمہیں پیارے ہیں ویسے ہی مجھے بھی پیارے ہیں. بے شک بے شک. خاتون جنت کہتی قربان جاؤں اپنے بابا کی، میں نے حضور کو بیٹے دیے نا تو میں سوچ رہی تھی حضور لٹائیں گے کدھر. کہتی میں نے دیکھا حضور نے حسن کو اپنی دائیں جانب سینے پہ لٹایا اور حسین کو بائیں جانب سینے پہ لٹایا اور حضور نے یوں ہاتھوں سے باندھا دونوں کو اور لے کے سو گئے. کہتی رات میں میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا حضور چولہا پھونک کے دودھ گرم کر رہے تھے. بے شک بے شک. چولہا پھونک کے دودھ گرم کر رہے تھے. میں قربان جاؤں. میں دوڑ گئی ابا اٹھا لیا ہوتا. فرمایا فاطمہ صرف تیرے ہی لال نہیں، جتنی تجھے حسن حسین کا کام کر کے خوشی ہوتی ہے نا تجھ سے زیادہ مجھے ان کا کام کر کے خوشی ہوتی ہے. بے شک بے شک. میرا نبی دودھ گرم کر کے پلاتا رہا اور یہ بات کئی بار میرے نبی نے کہی یا اللہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں اور تو بھی ان سے پیار کر فرما، اور جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما. بے شک بے شک. دونوں کے لیے میرے نبی نے کہا تھا، ایک کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ زور سے کس کے لیے؟ دونوں کے لیے. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حسن کو ناراض کر کے حسین کا دامن تھام کے جنت چلا جائے گا تو بے وقوف گدھا ہے وہ. اس لیے کہ جنت کے مالک ہیں دونوں. بے شک. اور دونوں میں اتنا پیار ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر جنت میں جانا گوارا ہی نہیں کرتے. بے شک بے شک. یہ بات یاد ہے، توجہ ہے. بتا دوں کیا بات ہے؟ ان کا پیار بتا دوں. وہ ہمارے بھائیوں کی طرح تو بھائی نہیں تھے نا، ہماری طرح نہیں تھے، ہے نا. مسئلہ یہ کہ ہماری دکان کا بٹوارا ہو جائے نا تو جدھر مال زیادہ ہے نا ادھر ڈنڈی مار کے نا امیر کو مل جاتی ہے، غریب بیچارہ پس جاتا ہے نا. لیکن ان میں کتنا پیار ہے، ان میں کتنا پیار ہے. دونوں بھائی تھے، کسی بات کو لے کے انبن ہو گئی. ایک دن گزرا، دونوں بھائی ایک مسجد میں نماز پڑھ لیں لیکن گفتگو نہیں ہوئی. دوسرا دن آ گیا، پورا دن گزر گیا، گفتگو. جب تیسرا دن آیا، شام کا وقت آیا، سورج ڈھلنے کو تھا، امام حسین نے قلم اٹھایا، ایک تحریر لکھی اور فرمایا میرے حسن کو دے گیا. آپ ذرا سنیے گا، حسن بڑے کہ حسین؟ سبحان اللہ. کون بڑے؟ کون بڑے؟ حسن بڑے. اور تحریر کون لکھ رہا ہے؟ حسین. اور تحریر میں کیا لکھ رہے؟ تحریر میں لکھا بھیا نانا نے فرمایا ہے ایک مومن کو دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے، لہٰذا تیسرا دن پورا ہونے سے پہلے پہلے آؤ اور آ کے مجھے سلام کرو. واہ 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 واہ. کس نے کہا؟ چھوٹے بھائی نے. آج اگر تم یہ چھوٹے سے لکھوا دو تو جو بڑے کے پاس ہے بے وقوف ہے، اسے آنا چاہیے گھٹنوں پہ چل کے تجھے تو بڑا بنایا اللہ نے، تو نہیں جائے گا. اب دیکھو ان کا پیار. جیسی تحریر امام حسن کو ملی ہے اس کو پڑھائے، دوڑ لگ جاتی ہے، بھاگ کے آئے ہیں. بھائی حسن آئے ہیں، حسین کو آ کے سلام کیا ہے، سینے سے لگایا ہے، باتیں ہونے لگ جاتی ہیں. اب حسن کہتے ہیں یار حسین بتا تو سہی، عمر میں تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، لیکن تو نے یہ کیا کیا ہے؟ آج یہ لکھا ہے کہ آؤ آ کے مجھے سلام کرو. میں نے تیرا دل نہیں توڑا، میں دوڑ کے آگے آ کے سلام کر دیا، مگر یہ تو بتا دے تو بھی تو آ کے سلام کر سکتا تھا. کہا سنو بھیا
دیا جہاں نانا نے یہ کہا ہے کہ جہاں نانا نے یہ کہا ہے کہ کسی مومن کو دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے، وہاں نانا نے یہ بھی کہا کہ جو روٹے ہوئے بھائی کو پہلے سلام کرے گا خدا اسے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں تو یہ چاہتا تھا اگر جنت میں جانے کی بات آئے تو حسن پہلے جنت میں جائے گا، اس کے پیچھے پیچھے حسین جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان شہیدان کربلا، انجمن گلستان رضا کمیٹی، حافظ محمد اول صاحب قبلہ، مفتی حماد صاحب قبلہ۔ حسن والے بھی ہیں ہم، اور زور سے ہم حسین والے بھی ہیں، حسن بھی ہمارا ہے، بے شک حسین بھی ہمارا ہے، دونوں فاطمہ کے لال ہیں، بے شک دونوں حیدر کرار کے پالے ہوئے ہیں، دونوں کو میرا نبی کندھے پہ بٹھاتا رہا ہے، بے شک دونوں کو میرے نبی سونگتے بھی تھے چومتے بھی تھے۔ کسی نے کہا تھا سرکار چومتے ہوئے تو دنیا کو دیکھا ہے، سونگتے ہوئے پہلی بار آپ کو دیکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا چومتا اس لیے ہوں کہ میری فاطمہ کے لال ہیں، اور سونگتا اس لیے ہوں کہ مجھ کو ان میں سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آیا ہے، بے شک ہوں کہ مجھے ان دونوں میں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ حسن بھی بے مثال ہے، حسین بھی بے مثال، ارے بولو نا، حسن بھی بے مثال ہے، حسین بھی بے مثال ہے، حسن بھی ہمارا ہے اور حسین بھی ہمارا ہے، حسن بھی شہید ہیں، حسین بھی، زور سے حسین بھی۔ کربلا میں صرف حسین کی قربانی نہیں لگی ہے، کربلا میں ساتھ حسین کی بھی قربانی لگی ہے، ساتھ امام حسن کی بھی قربانی لگی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بولو، سمجھ گئے نا؟ توجہ ہے سارے لوگوں؟ تقریباً 21 کربلا میں افراد علی کے گھر کے تھے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، 21 ان کے علاوہ جتنے تھے وہ سارے پیار کرنے والے لوگ تھے، بے شک وہ سارے، زور سے، وہ سارے پیار کرنے والے لوگ تھے۔ توجہ ہے، سنیے گا بہت غور سے۔ حسن الصابر کو کہا جاتا ہے جو زہر کھا کے جگر کے ٹکڑے دیکھتا رہا اپنے، لیکن قاتل کا نام نہیں بتایا۔ حسین نے بھائی کے سینے پہ سر رکھ کے کہا تھا بھیا ایک بار بتا دو نا، بس ایک بار، یہ زہر کس نے دیا ہے؟ امام حسن نے کہا کیا کرو گے؟ اگر جان لوگے تو بدلہ ہی تو لوگے۔ فرمایا اگر تمہارا یہ ارادہ ہے تو سنو، جس پہ میرا شک ہے اگر میں تمہیں اس کا نام بتا دوں اور وہ نہ نکلا تو پھر فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اور اگر وہی ہے جس پہ میرا شک تو پھر بدلہ لینے والا اللہ بہت بڑا ہے، بے شک رب خود بدلہ لے لے گا۔ اپنے بھائی کو اپنے قاتل کا پتہ نہیں بتایا، یہ ایسا صابر ہے۔ اور حسین ایسا صابر ہے کہ جس نے 71 لاشیں اٹھائی ہیں لیکن ناشکری کا ایک جملہ زبان پہ نہیں آیا ہے۔ حسین ایسا صابر ہے، ایسا صابر ہے، ایسا صابر ہے، یہاں تک کہ سر اپنا رب کی بارگاہ میں رکھ دیا اور رکھ کے کہتے مالک اکبر دیا، بتا تیری کیا رضا ہے؟ قاسم دیا، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ عباس میں نے دے دیا، بازو کٹا دیے بھائی کے، مالک بتانا اب تیرا کیا فیصلہ ہے؟ مالک سب لٹا کے آ گیا۔ حسین نے یہ ثابت کر دیا تیرا دین اکبر سے بڑا ہے، تیرا دین قاسم سے بڑا ہے، تیرا دین اصغر سے بڑا ہے، تیرا دین عباس سے بڑا ہے، میں سارے لٹا چکا ہوں۔ حسین اپنا سر لے کے آ گیا، مالک بتا اب تیری کیا رائے ہے؟ اب میرے بارے میں تو کیا چاہتا ہے؟ تیرا کیا فیصلہ ہے؟ مالک بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب میرا حسین شہید ہو رہا تھا تب ہوائیں چیخ کے کہہ رہی تھی اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا کہتی ہے قتل حسین اصل میں
مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ دوائیں درد عیسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ ہم آخر میں پھر کیوں نہ کہیں تیری نسل پاک میں ہے، بے شک بے شک، ارے بولے تیری نسل پاک میں ہے، تو غین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بس جو بات ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ تو ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں، اللہ 1 گھنٹہ۔ اس کے لیے بڑا وقت لگ جائے گا نا، نہیں تھوڑا میں آپ کو میری بات سن لیں تھوڑی سی۔ اللہ اکبر۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ خیریت ہے بھائی؟ میں آپ کو بتا دوں، ایک طرف میری طرف دیکھ لیں ذرا، 1 منٹ۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا میں جلدی مائک پہ آیا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میری کوئی مجبوری رہی ہوگی۔ میں نے بھائی لوگوں کو بتا دیا تھا، حضرت کو بتا دیا تھا، بھائی لوگوں کو معلوم تھا کہ میرے والدین اور میری بہن بھائی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو 2 بجے میرے گھر سے نکلنا ہے، تو میں چونکہ وعدہ کر چکا تھا اس لیے میں آیا ہوں، ہے نا۔ میں اصل میں یہ دنیا ہے، میں اپنا وعدہ نبھانے آیا نا، تو کئی بار نا رشتہ دار بھی روٹ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں لو اسے آج بھی جلسے کی پڑی ہے، ہم کسے جواب دیں یار، سب اپنے اپنا غصہ لیے بیٹھے رہتے ہیں، ہم پہ بھی کسی کی باتیں سوار رہتی ہیں۔ میں وعدہ پورا کرنے کے لیے آیا، بس یہ ہے کہ آپ کی محبتوں کا بڑا شکریہ ہے میرے بھائی، میں آپ کی محبتوں کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ میں بس چاہتا ہوں کہ مجھے حکم ہو رہا ہے، مفتی صاحب قبلہ نے بھی کہا ہے کہ بس حضور کا شجرہ پڑھ دیجئے گا، میری چھٹی ہو جائے گی، چھٹی مل جائے گی نا اس کے بعد۔ ہاں کبھی پھر بعد میں رسید علی ہے نا بھائی، میں حضور کا شجرہ پڑھ دے رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مجھے چھٹی مل جائے گی نا، ہے نا، سارے راضی ہو جائیں گے، اور تم راضی نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ میری تو یہ کوشش ہے کوئی روٹھے تو روٹھے، حسنین کا نانا نہ روٹھے، بے شک ہے نا۔ میں حضور کا شجرہ پڑھنے لگا ہوں، آپ سے میری گزارش ہے بات اچھی لگے تو بول دیجئے گا سبحان اللہ، اتنی آہستہ نہ بولو کہ کہیں مر نہ جائے کوئی۔ ابھی تو کوئی سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے مرا نہیں، تو آپ بھی ڈر کے نہ بولو، ذرا کھل کے بولو سبحان اللہ۔ آپریٹر صاحب اب اس کو تھوڑا سا ایکو دے دیں، تھوڑی آواز دے دیں تاکہ مولوی پہ کم اثر پڑے، ٹھیک ہے۔ میں جب ہاتھ کا اشارہ کروں نا تو سمجھ جائیے گا، کیا سمجھو گے؟ نہیں یار، یہ سمجھ جائیے گا مولوی تھا کیا سانس لینا چاہ رہا ہے، یہ سمجھنا ہے آپ کو، ہاں یہ سمجھنا ہے، اور آپ کو لمبی سی سبحان اللہ کہنی ہے۔ اس لمبی سی سبحان اللہ کی آڑ میں ایک چھوٹی سی لمبی سی سانس لے لوں گا، چھوٹی چھوٹی سانسیں تو میں ڈاکٹر صاحب لیتے ہی رہوں گا، ہے نا۔ ایک لمبی سی سانس کے لیے ایک لمبی سی سبحان اللہ چاہیے گی، تو وہ آپ کیسے بولیں گے؟ بول کے دکھا دیں ذرا۔ جیو سلامت رہو، اللہ آپ کو زہرا کے لالوں کا صدقہ عطا فرمائے، ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں میں بھی اگر بات کروں تو پھر بھی عظیمت اور فضیلت پہ تقریباً میں 1-2 گھنٹے اور بات کر سکتا ہوں، ہے نا، بس اتنی بول سکتا ہوں، یہی میری اوقات ہے، یہ میری حیثیت ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ میں شجرہ پڑھ لوں اور آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، بولیں سبحان اللہ۔ اے اللہ کے بندو اتنی زور سے سبحان اللہ بولو کہ گلا بیٹھ جائے، تاکہ جب صبح کو اپنی امی سے چائے مانگو تو
آواز نہ نکلے، اشارے سے ہی مانگو۔ اماں پوچھے کیا ہوا، کہنا امی پیسے والے پیسے لٹا رہے تھے، میں حسین کے نام پہ آواز لٹا کے آ گیا ہوں یار۔ سبحان اللہ۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ، ہے نا؟ آپریٹر صاحب بہت اچھا آپ کا ساؤنڈ ہے، تھوڑی مولوی کی مدد کر دو تاکہ مولوی کچھ دن اور چل جائے، ہے نا؟ مجھے روز تقریر کرنی ہے۔ بولے ذرا کھل کے سبحان اللہ، پیچھے والے بھی بولے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، سبحان اللہ۔ تم رکو گے میں بھی رک جاؤں گا، تم ساتھ دو گے میں شجرہ پورا پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سامنے والے بڑے خوبصورت چہرے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبک نیک نام۔ سبحان اللہ۔ جو نہیں بولا مجھے نہیں لگتا وہ آیا کیوں بیٹھا ہے، اسے دو چیزیں دیکھنی ہے، جا کے لقمے چیک کرنے کیسے کھائے تھے۔ جو محفل حسین کی تھی میرے منہ سے سبحان اللہ ہی نہیں نکل رہی تھی یار، ہے نا؟ تو ساتھ دے میرا تاکہ میں تھکوں نہ، بولنے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبک نیک نام، لبک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلال، زلال کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل صبیغ اللہ، اسماعیل صبیغ اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے سبحان اللہ۔ مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ واسطت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، مستی مستی کریا کریا، فیضان شہیدان کربلا، شہید اعظم کا انفس، نعرہ حیدری۔ اللہ سارے لوگوں کو سلامت رکھے، اس محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب محفل علی کے بیٹوں کی سجا کرے تو اپنے دامن کو یوں سمجھے کٹورا جھولی بنا لیا کرے۔ جو بے اولاد ہو وہ اپنے بیٹوں کی محفل میں اولاد مانگ لے، جس کے پاس روزگار نہ ہو حسین کی محفل میں روزگار مانگ لے، جس کے گھر میں برکت نہ ہو علی کے بیٹوں کے صدقے میں برکت مانگ لے۔ میرا ایمان کہتا ہے محفل ختم بعد میں ہوگی، اللہ عرشوں سے فیصلے پہلے فرما دے گا، اللہ عرشوں سے فیصلے پہلے فرما دے گا، کیونکہ یہ اس کریم کے کریم نوازے ہیں جس کے دروازے سے کبھی دشمن خالی نہیں جایا کرتے تھے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو پھر میں ان کی سخاوت پہ بات کرتا، ان کے گھر کے فیوز و برکات پہ بات کرتا، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد